آئیے سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، حضور اقدس، حضور انور، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جناب اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پر ہی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و ماوانا و ملجانا و مرشدنا و جدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے، یعنی ہم لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو احسان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے احسان فرمایا ہے، اور جس ذات گرامی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنی کسی نعمت کے اوپر بندوں پر کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا محبوب اس کائنات میں بھیجا ہے، جب اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جب ایسا احسان، ایسی عظیم ذات جس کے تعلق صرف فرماتا میں نے مبعوث فرما کر احسان فرمایا، تو جب اس کا مہینہ جس میں اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ تاریخ یا وہ دن جس میں اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کی آنے کے اوپر ہم خوشیوں کو کیوں نہ منائیں؟ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل کیوں نہ کریں؟ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کا انعقاد کیوں نہ کریں؟ میرے امام فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو مبعوث فرما کر احسان فرمایا۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کو دیکھو تو ولادت سے لے کر وصال ظاہری تک اپنے کرم و بخشش کے دریا ہم پر بہاتے رہے ہیں، اپنے کرم و بخشش کے دریا ہم پر بہاتے رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی حیات ظاہری کے اندر بلکہ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور آپ کو قبر انور کے اندر لے جایا جاتا ہے، تو بیان کیا جاتا ہے اس وقت سرور کائنات کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، اور ہونٹوں کے اوپر امت کی یاد تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں تھی۔ ہونٹوں سے جب قبر انور کے اندر جا رہے تھے تو بیان کیا جاتا ہے امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ ایسا رسول جو بعد وصال بھی اپنی امت کا نہ بھولے تو امت پر یہ لازم ہے کہ اس کے ذکر کی، اس کے میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی نسلیں عطا فرمائے، ایسی اولاد عطا فرمائے جن کے سینوں کے اندر عشق رسالت ہو، جن کے سینوں کے اندر محبت رسول ہو، اور اگر ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر عشق رسالت نہ ہو تو اللہ ہمیں ایسی اولادیں نہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی اولادیں عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ بروز محشر دیکھیں
جب شفاعت کے لیے یہ امت متلاشی ہوگی شفاعت کی، انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائے گی، اذهبوا الی غیری کی ہر جگہ سے صدا آئے گی کہ یہاں سے کہیں اور جاؤ، اذهبوا الی غیری سب نبی کہیں گے۔ اس وقت بھی ہماری اگر کوئی رہنمائی کر رہا ہوگا، ہماری کوئی شفاعت کر رہا ہوگا، ہمارے درد و آلام کو کوئی دور کر رہا ہوگا، ہماری مصیبتوں کو کوئی رفع کر رہا ہوگا، کوئی دفع کر رہا ہوگا، وہ ذات بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب سب نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے تو سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آ جاؤ میری طرف، میں اسی ہوں۔ اور یہی نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، جب قیامت کا سخت دن شدت پیاس سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، اس وقت حوض کوثر پر کھڑے ہو کے جناب محمد رسول اللہ اپنی امت کو جام کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے، جام کوثر سے سیراب کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، حشر کے میدان میں جب اپنے گناہگار امتی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہی نہیں، اگر کسی کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو ان کی نیکیوں کے پلڑے کو اٹھا دیں گے، بھاج کریں گے۔ یہی نہیں، ہمارے مراتب و درجات کو وہ بلند فرما رہے ہوں گے۔ اور یہی نہیں، بے شمار احسانات ہوں گے سرور کائنات کے، اور سرور کائنات روتے ہوں گے، ہمیں ہنسا رہے ہوں گے، سرکار غمگین ہوں گے، ہمیں خوشیاں عطا فرما رہے ہوں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا وہ سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ ایسا رسول جو جگہ جگہ ہم پر احسان کر رہا ہے، جس کی حاجت جس سے ہم محتاج ہیں جگہ جگہ پہ، دنیا ہو تو ہم رسول اللہ کے محتاج ہیں، آخرت ہو تو سرکار کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ جب ایسے محسن، ایسی عظیم ذات کا وہ مہینہ آئے، دن آئے، تاریخ آئے، تو عاشقان رسول، محبین رسول، رسول سے محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، اپنے سینوں میں عشق رسالت جمانے والے، انعقاد میلاد محفل سے کبھی نہیں رک سکتے، کبھی نہیں رک سکتے، کبھی نہیں رک سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے گا جو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا، اپنی آخری سانس تک، اپنی آخری سانس تک ہم انشاءاللہ عشق رسالت کی محفلیں سجاتے رہیں گے، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے رہیں گے۔ وہ ایسی ذات کیوں نہ سجائیں ہم؟ وہ ذات اگر معرض وجود میں نہ آتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ کائنات میں کوئی چیز ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ کائنات میں کوئی چیز ہوتی۔ اور یہی نہیں، رب کائنات اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، رب اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول اللہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جو ایسی عظیم ذات جس کے تعلق، جس کے صدقے میں، جس کے طفیل رب کائنات نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے۔ ایسا عظیم رسول جس تاریخ میں آتا ہے، جس مہینے میں آتا ہے، جس دن میں ہم آتا ہے، تو ہم کیوں نہ خوشیوں کا اظہار کریں گے، اور ضرور کرتے رہیں گے، قیامت تک کرتے رہیں گے، اپنی آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارا نصیبہ ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم ایسے گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں عشق رسالت کا جام پلایا جاتا ہے، گستاخی نہیں دکھائی جاتی۔ ہم گناہگار ہیں مانتے ہیں، ہم بے عمل ہیں مانتے ہیں، لیکن ان سینوں کے اندر سرکار کی بے ادبی نہیں ہے، سرکار کی گستاخی نہیں ہے۔ ہم گناہگار تو ہیں، بے عمل ہیں،
لیکن گستاخ نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے، بے ادب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایسے گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ایسے بزرگوں کی پیروی کی ہے جنہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض شروع ہے، اصل رسول بندگی اسی تاجور کی ہے، اصل رسول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایسی عظیم ہستی، ایسا محسن، ایسا لیڈر ہمارے درمیان آئے تو ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، مناتے رہیں گے، اور ہماری نسلیں انشاءاللہ قیامت تک مناتی رہیں گی، قیامت تک مناتی رہیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مخالفین جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرک و بدعت سے گردانتے ہیں، ناجائز و حرام کہتے ہیں، یہ بغض کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں بتاؤ کوئی ایسی دلیل بتاؤ، کوئی ایسی حدیث بتاؤ، کسی صحابی کا عمل بتاؤ جس نے میلاد مصطفیٰ کیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دلیل میں پیش کروں گا، بتاؤں گا آپ کو، لیکن اگر دلیل نہ بھی ہوتی، اگر دلیل نہ بھی ہوتی تو شریعت میں اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، ہمارے لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور نوجوان سے کوئی کہتا کوئی روایت بتاؤ، کوئی صحیح دلیل دو مجھے، کسی صحابی نے کیا، رسول اللہ نے کیا، اتنی بار صحابہ کے دور میں آیا، فاروق اعظم کے دور میں آیا، کیا انہوں نے کیا؟ ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک قاعدہ یاد رکھنا، دلیل جو ہوتی ہے وہ جائز ہونے میں نہیں مانگی جاتی ہے، دلیل جو ہوتی ہے نا وہ کسی چیز کے جائز ہونے میں نہیں مانگی جاتی ہے، دلیل کسی چیز کے ناجائز ہونے میں مانگی جاتی ہے۔ الاصل الاشیاء فی الاباحہ، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اشیاء میں یعنی تمام چیزوں کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، جائز ہے، کب تک؟ جب تک اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع نہ فرما دیا ہو، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ فرما دیا ہو۔ میں مخالفین سے کہتا ہوں، اور آپ سینہ چوڑا کر کے کہنا کہ تم بتاؤ کہاں اللہ نے منع کیا ہے، کہاں اللہ نے منع کیا ہے، کہاں رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ میلاد مت کرنا، کہ میلاد مت کرنا۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان کی جاتی، پڑھی جاتی ہے، اور نعت سرور کائنات خود ممبر لگاتے تھے اور حضرت حسان اس پر بیٹھ کر نعت پاک سناتے تھے، رسول اللہ اور صحابہ سنتے تھے۔ تو نعت سننا تو یہ رسول اور صحابہ کی سنت ہے، یہ رسول اور صحابہ کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کبھی بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ پہلے اسے یہ کہنا کہ مجھے تم دلیل دو، مجھے تم اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو۔ اس لیے کہ دلیل جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کے جائز ہونے پہ نہیں مانگی جاتی، ورنہ کتنی چیزیں ہیں جو چیز منع تھی اسے اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے، یہ منع، یہ منع ہے، اور جس کو منع نہیں کیا ہے اصول فقہ میں قاعدہ ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے، یعنی جائز ہونا ہے، تو جب منع نہیں کیا تو جائز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے رسول اللہ کی تعظیم و توقیر ہوتی ہو، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس سے رسول اللہ کی تعظیم و تکریم ہوتی ہو اور وہ قرآن حدیث کے مخالف نہ ہو، وہ جائز و مستحسن ہے، وہ جائز و مستحسن۔ ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث سمجھنے کے لیے بھی سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور یہ تو ایسے تھے، عشق مصطفیٰ تو ان کو سینوں میں نہیں تھا، ورنہ اگر عشق ہوتا تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، ہم عشق کے بندے ہیں۔ عالم نے فرمایا ہے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اگر عشق ہوتا نا تو یہ دلیلیں نہیں تلاش کرتے، دلیلیں نہیں تلاش کرتے، یہ ہمیں دلیلیں تو اس وقت تلاش کی جائیں جب منع ہو، جب اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہو، اور جب اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو کائنات میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی جائز و مستحسن کو ناجائز و حرام کہتے، کہ کسی چیز کو منع کرنا، ناجائز و حرام کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، اللہ کا اختیار ہے، اس کے عطا سے اس کے محبوب کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کو نہ ناجائز کر سکتا ہے اور نہ حلال کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہیں نہیں فرمایا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلام یہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کہتے ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو باتیں،
عزیزان ملت اسلامی، اگر اسی کو اصول بنا لیا جائے، حالانکہ یہ حدیث سمجھے نہیں ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کے تعلق چند باتیں ذکر کروں آپ کے سامنے. یہ حدیث سمجھے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے عشق رسالت ہونا چاہیے، ادب مصطفیٰ ہونا چاہیے، محبت مصطفیٰ ہونا چاہیے. اور ان کے سینے تو اس سے خالی تھے. خالی نہ ہوتے تو سرکار کے میلاد کو کرشن کے جنم دن سے تعبیر نہ کرتے. کیا کسی مسلمان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کوئی عاشق رسول سرکار کی ولادت کو، سرکار کی پیدائش کو کرشن کے جنم دن کی طرح کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میلاد ہر حال میں ناجائز و حرام ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں معاذ اللہ یہ کسی دجال کے بیان کیے ہوئے ہیں؟ ان وہابیوں اہل حدیث کے مولویوں نے بیان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی اگر عشق رسالت ہوتا تو میلاد مصطفیٰ کو، جشن مصطفیٰ کو کبھی کرشن کے جنم دن سے تشبیہ نہ دیتا، کبھی ناجائز و حرام نہ کہتا، کبھی یہ نہ کہتا کہ جس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو مظاہرات بیان کیے گئے، جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان کو معاذ اللہ کسی دجال نے بیان کیا. کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا، یا صحابہ نے بیان کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ ان کے فتوے کی ذات میں اللہ کی ذات نہیں آئے گی؟ کیا رسول اللہ کی ذات نہیں آئے گی؟ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین کی ذات نہیں آئے گی؟ لیکن جب آدمی ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق بن جائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بات کا حدیث نے بدعت سرکار نے فرمایا کہ بات کرائی. عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کریں کہ سرکار کے زمانے میں بہت کچھ نہیں تھا. آج یہ مسجد ہماری دیکھ رہے ہیں جس انداز سے بنی ہوئی ہے، یہ سرکار کے زمانے میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا. یہ ساری چیزیں پنکھے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، لائٹ کا انتظام دیکھ رہے ہیں، کیا سرکار کے زمانے میں تھا؟ یہ مائک وغیرہ سے تقریریں ہوتی ہیں، آپ تک آواز پہنچائی جاتی ہے، کیا سرکار کے زمانے میں تھا؟ اور کتنی وہ چیزیں ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھیں، لیکن کرتے ہیں لوگ. تو صاحب اس پہ بھی یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کرتے، ہم اسے دین سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا آئیے ابھی اور آگے آئیے. آپ سیرت النبی کے جلسے سجاتے ہیں، شان صحابہ کی محفلیں مناتے ہیں، کوئی ایک روایت دکھا دے کہ سرکار نے یا صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ منایا ہو، شان صحابہ کا جلسہ منایا ہو؟ نہیں دکھا سکتے. اب تم کہو اسے دین کرتے ہو، دنیا مانتے ہو، اسے دین مانتے ہو یا دنیا مانتے ہو؟ سرکار کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں باقاعدہ نہ سیرت النبی کے جلسے ہوتے تھے اور صحابہ کرام کے دور میں نہ شان صحابہ کے جلسے ہوتے تھے. جس انداز سے یہ کر رہے ہیں تو اسے نہیں بدعت کہو. اور یہی نہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ختم بخاری اور افتتاح بخاری کا ان کے مدارس میں اور ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے. یہ ہم تو ناجائز کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ناجائز کہتے نہیں، ہم تو ہر وہ کام جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتا ہے اور پسندیدہ ہو تو ہم اسے جائز و مستحسن کہتے ہیں، ہم اسے جائز و مستحسن کہتے ہیں. ہمارے یہاں ختم بخاری ہوتی ہے، ہمارے بھی افتتاح بخاری کا پروگرام چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے اور ان کے وہاں بھی ختم بخاری. حالانکہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، سرکار کے زمانے میں نہ ختم بخاری ہوتا تھا اور نہ افتتاح بخاری ہوتا تھا. حالانکہ یہ کرتے ہیں. اب کیا کہیں گے اس کو؟ دنیا کہیں گے. بخاری کی تعلیم کو دنیا کہیں گے؟ دنیا کہہ نہیں سکتے. جب دنیا نہیں کہیں گے تو دین کہیں گے. حالانکہ یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو یہ کیا ہوا ان کی نظر میں؟ ہماری نظر میں تو جائز و مستحسن ہے، ان کی نظر میں تو یہ گمراہی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گمراہی. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ ان کا قول کچھ اور ہوتا ہے، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے. ان کا قول کچھ اور ہوتا ہے، ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے، ان کا کچھ عمل کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ان کے بہکاوے میں نام ہے. بہکاوے منائے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلوں کا شریعت کے دائرے میں رہ کر انعقاد کریں. ایک شخصیت کا اور میں ذکر کروں گا، شاید آپ نے نام سنا ہو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ ایسی عظیم ذات ہے جسے یہ خبیث بھی مانتے ہیں اور ہم تو مانتے ہیں، اور ہم تو مانتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد محترم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر سال میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتے تھے اور جو ہو سکتا تھا لنگر وغیرہ اس کا اہتمام کرتے وہ بٹواتے تھے. میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے تھے اور لنگر وغیرہ میں جو ان کی وسعت تھی، جو طاقت تھی، اس کے مطابق لنگر تیار کروا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، بانٹتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس ایسا آیا کہ اتنی تنگ دستی تھی، اتنی تنگ دستی تھی، کچھ انتظام نہ ہو سکا
تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد محترم نے بھنے ہوئے چنوں کا اہتمام کیا، یعنی جوار بنایا ہوگا ان کا اہتمام کیا، پھر میلاد مصطفیٰ کی اور شیرینی کے بطور ان چنوں کو تقسیم فرما دیا۔ جب رات میں سو گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد محترم فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا جو چنے میں نے میلاد مصطفیٰ کے لیے لیے تھے جن کا اہتمام کیا تھا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار تبسم فرما رہے ہیں، سرکار تبسم فرما رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ اور ایک روایت اور ایک بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کی، ان کو یہ بھی مانتے ہیں، ان کو یہ بھی مانتے ہیں ہم پہ تو گمراہی اور نہ جانے کون کون سے فتوے لگاتے ہیں، کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں فتوے لگائیں گے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم محقق الاطلاق کہتے ہیں، اور ہندوستان پاکستان میں سند حدیث وہابیوں کے یہاں ہو یا نجدیوں کے یہاں ہو یا ہمارے اہل سنت کے یہاں ہو جو سندیں پہنچی ہو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ذریعے سے پہنچی ہے، جو سند حدیث پہنچی ہے یا ان کے وہاں ہو یا ہمارے وہاں ہو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ میں ان کے تعلق بات بتاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بھی پڑھنا، آپ نے کتنی خدمتیں کی ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب عرض گزار ہوتے ہیں تو کہ عرض کرتے ہیں مولا میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میں مولا میرا کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ حالانکہ شیخ محقق کی بات دیکھیں گے تو مدارج النبوہ جیسی عظیم کتاب اس امت کو انہوں نے عطا فرمائی ہے، مشکات کی شرح انہوں نے عطا فرمائی ہے، درالسمین انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ اس طریقے سے اگر کتابیں شمار کروائی جائے تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، یہ خدمت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہتے مولا میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے میں تیری بارگاہ میں پیش کروں، اس لیے کہ تمام عمل میں فساد نیت اور کمی عمل شامل ہے۔ ایک چیز بتا دوں، یہ شیخ محقق کا فرمانا عاجزی اور انکساری ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو کچھ نہیں، حالانکہ ان کی یہ کیا ہوتی ہے عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس لیے عاجزی اور انکساری شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ عرض کرتے ہیں مولا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں، اس لیے کہ تمام اعمال فساد نیت اور کمی عمل، اور تمام اعمال میں فساد نیت اور کمی عمل شامل ہے، لیکن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے مولا وہ بہت شاندار ہے، مولا ایک ایسا عمل ہے وہ بہت شاندار ہے، اور وہ شاندار یہ ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کے وقت کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کے وقت کھڑے ہو کر بارگاہ رسول میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتا، اور کہتے مولا کون سی ایسی جگہ یا محل یا مکان ہے جہاں پر جشن عید میلاد النبی سے زیادہ جشن عید میلاد النبی سے زیادہ خیر و برکت ہوتی ہو، یعنی اگر سب سے زیادہ کہیں خیر و برکت ہوتی ہے تو اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جشن مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شیخ آگے اور فرماتے ہیں، اور سنیے میرے عزیز، شیخ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ سب سے زیادہ خیر و برکت میلاد مصطفیٰ کی جگہ پہ ہوتی ہے، اسی لیے امید نہیں کہا مجھے یقین ہے، کیا کہا مجھے یقین ہے کہ میرا یہ عمل بیکار نہ جائے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو شخص بھی صلاۃ والسلام پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ اس کی دعاؤں کو نہیں کرے گا۔ صدیوں سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ میلاد مصطفیٰ مناتے رہے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تا قیام قیامت مناتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ان ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہم سب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات اور مال سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی سرخ روی عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے